بسم اللہ والحمد للہ رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الاستقامہ الثبات علی الدین۔ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں تو بہت سارے مراحل، بہت سارے موڑ، بہت ساری جگہوں پر ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب آپ کو کئی طرح سے، آپ کے اندر سے بھی اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں معاشرے کی طرف سے باہر سے بھی آپ کو اس بات پر فورس کیا جاتا ہے یا آپ کو اس بات پر کبھی مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اس راستے کو، جس راستے پر آپ حق سمجھ کے چل رہے ہیں، اس راستے کو چھوڑ دیں۔ لیکن جو اولو العزم ہوتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، وفادار ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ تکلیفیں چاہے جتنی بھی آئیں، جس راستے کا انتخاب کر لیا ہے وہ راستہ انشاءاللہ مرتے دم تک وہی رہے گا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو کہ ہمیں سیکھنی چاہیے، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ابھی گزرا ہے۔ یقیناً اہل ایمان اس رمضان کے مہینے میں عام دنوں کی نسبت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دین کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کو یقینی بنائیں۔ ہر مسلمان کی اس رمضان میں کوشش ہوتی ہے، اور یہ رمضان آتا بھی اسی لیے ہے کہ آپ کے اندر جو سستیاں، غفلتیں آ گئی تھیں، وہ سستیاں دور ہو جائیں اور آپ اس راستے پر چلیں جس راستے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ تو رمضان کے بعد چونکہ وہ اسباب اور وسائل، جو وہ اہتمام جو رمضان کے اندر ہوتا ہے وہ رمضان کے بعد نہیں ہوتا، تو عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے راستے سے کچھ نہ کچھ ہٹ جاتے ہیں۔ یہ سیشن جو آج کا ہم نے رکھا ہے، یہ خالصتاً اس مقصد کے تحت رکھا ہے کہ ہم کچھ ایسے طریقے جو سلف صالحین کے ہاں قرآن مجید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بتائے گئے ہیں، ان طریقوں کو استعمال کریں تاکہ یہ راستہ جو کہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اس راستے پر ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں، اپنے آپ کو اس راستے پر جما سکیں۔ اور عین ممکن ہے کہ اس راستے پر چلتے چلتے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا موقع مل جائے۔ وہ لوگ بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس راستے پر چلاتے ہیں اور دنیا ساری سے لڑتے ہیں، اپنے اندر سے بھی لڑتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں، اپنی خواہشوں سے، اپنی شہوتوں سے لڑتے ہیں، اور اس راستے پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے چلتے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز کی کامیابی کے بارے میں ابھی پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا کہ آپ کا دل کیا ہے، کیونکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اور دیگر لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ دل اصل میں حاکم ہے، دل اصل میں حاکم ہے۔ باقی جتنے اعضاء ہیں وہ تو اس کی رعایا ہیں، دل حکم دیتا ہے، باقی تو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں سب کے سب تو اس راستے پر اس دل کی فرما برداری کرتے ہیں، لیکن کیا یہ دل آپ کا ثابت قدم ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس دل کا تعارف دیکھیے کہ ایکچوئل میں دل ہے کیا، اور قرآن اور حدیث نے اس دل کو کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے نزدیک ایمان کی محبت کو ڈال دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور تمہارے ہاں کفر کو، فسوق کو، عصیان کو اس نے ناپسند ٹھہرایا ہے۔
یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے اور اس کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت سے اور اس سے اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دل جو قلب انسانی ہے یہ ایمان کا محل ہے، ایمان کی جگہ ہے، جہاں آپ کا ایمان ٹھہرتا ہے۔ جس دل میں ایمان کا وجود آپ کو مومن بناتا ہے وہ دل ہے۔ تو دل اصل میں منبع ایمان ہے، دل اصل میں محل ایمان ہے۔ سورۃ الحجرات کی ہی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے۔ ولکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہہ سکتے ہو تم کہ ہم اسلام لائے، یہ کہہ لو تم، لیکن یہ کہنا کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے۔ دیکھیے، دیہاتی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم ایمان والے ہیں۔ فرمایا نہیں، تم ایمان والے نہیں۔ کیوں؟ دل کا جو ایمان کا مقام ہے وہاں پر تو ایمان داخل ہی نہیں ہوا، اور ایمان کا مقام کیا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو دل جب تک مومن نہیں ہوگا تب تک آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر کہیں بھی نہ، اللہ تعالیٰ ڈینائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انکار کرتا ہے۔ دیہاتی کہہ رہے تھے ہم ایمان والے، فرمایا نہیں۔ تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ظاہری طور پر مسلمانوں والا حلیہ و لباس بنائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ جو ہے اس راستے پر، جس راستے پر آپ چل رہے ہیں، یہ راستہ آپ کو جو ہے یہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ کو وہ آیتیں یاد ہوں تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے؟ کیوں؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، تو یہ ایمان والے کہنے کے باوجود ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو دل جو ہے اصل محل ایمان ہے۔ اگر دل مومن ہوگا تو آپ مومن ہیں، اگر دل ایمان سے خالی ہے پھر آپ جتنے بھی بڑے بڑے دعوے کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں مانتا۔ اسی طریقے سے دل محل تقوی ہے۔ جو تقوی ہوتا ہے، جس کے لیے رمضان آیا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بنو۔ تو یہ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی یہاں پر ہوتا ہے، تقوی یہاں پر سینے کی طرف۔ آپ سب لوگ کلاس میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں اپنے سینے پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اسی حدیث کو دہرائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی ادھر ہوتا ہے، تقوی ادھر ہوتا ہے۔ اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا تقوی ادھر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں تقوی ہے تو گویا آپ متقی ہیں۔ بسا اوقات کسی کے ماتھے پہ بنا ہوا سجدوں کا نشان، بسا اوقات کسی کے گھٹنے پہ بنا ہوا سجدوں کا نشان، اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تقوی ہے، حالانکہ تقوی ادھر نہیں ہوتا۔ یہ بات سمجھیے، تقوی ادھر نہیں ہوتا۔ تقوی کدھر ہوتا ہے؟ اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے بتائیے اپنے آپ کو کہ تقوی تو ادھر ہوتا ہے۔ اگر یہ جگہ خالی ہے نا تقوی سے، پھر سمجھیے تقوی نہیں ہے۔ تو دل کیا ہے؟ محل ایمان ہے اور محل تقوی ہے۔ اور دل کا مقصد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بڑا ہی نچوڑ نکالا ہے قرآن اور حدیث کی،
کے नसूस का और एक खुलासा दिया है आपको, और वो क्या है, कहते हैं अलकल्बु इन्नमा खुलिका मिन अजली हुब्बिल्लाहि ताला, दिल को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए पैदा किया गया है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं यही वो फितरत है जिस पर अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा किया है। फरमाया ना कुरान मजीद में, फितरतुल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा, अल्लाह ताला की फितरत है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया। तो वो फितरत क्या है? दिल को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया। अगर आपकी दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत के अलावा किसी और की जगह है तो गोया आप उस रास्ते पर है ही नहीं जिस रास्ते पर अल्लाह ने आपको पैदा किया था। ये कहना तो बहुत दूर की बात है कि आप जन्नत के रास्ते पे चलें। जन्नत का रास्ता तो वो था जिस रास्ते पर अल्लाह ने आपको पैदा किया था। तो दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत का मकाम है और मोहब्बत का मंबा है आपका दिल। तो सबसे पहले आपको ये दिल समझना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मारूफ हदीस है। आपने फरमाया अला इन्न फिल जसदी मुद्गतुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, याद रखना जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर ये टुकड़ा सही हो जाए तो सारे का सारा जिस्म सही हो जाता है। व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर ये टुकड़ा खराब हो जाए तो सारे का सारा जिस्म खराब हो जाता है। और वो टुकड़ा कौन सा है? फरमाया अला वहियल कल्ब, याद रखना वो दिल का टुकड़ा है। तो ये दिल असल में आपके सारे जिस्म, आपके ईमान, आपके इस्लाम की गारंटी है, आपके तकवा की गारंटी है, आपके सिरात मुस्तकीम की गारंटी है। ये दिल आपका ठीक है तो गोया आप ठीक हैं, दिल आपका बीमार है तो गोया आप बीमार हैं। इस दिल की इस अहमियत को समझने के बाद इस दिल की कुछ कैफियत हैं जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है, और हमारे इस टॉपिक के साथ इन कैफियत का बहुत गहरा ताल्लुक है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन अहादीस को समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको फ़हम दीन और फ़हम कुरान व सुन्नत नसीब फरमाए। फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलुल क़ल्बी मसलुर रीशा तुक़ल्लिबुहा अर्रियाहु बिफुलातिन, दिल की मिसाल ऐसे है जैसे एक पर है, मुर्गी का पर होता है, चिड़िया का पर होता है, तोते का पर होता है, कबूतर का पर होता है। एक पर होते हैं, आप देखते हैं कितना है, बहुत ही कम वजन वाला होता है पर। जब हवाएं चलती हैं तो इन परों को कैसे कैसे उड़ाती हैं ये हवाएं। फरमाया कि दिल की मिसाल भी ऐसे ही है जैसे एक पर खुले मैदान में पड़ा हो और हवाएं चलें तो उस पर को उलट पुलट करती हैं। फरमाया दिल ऐसे ही है, ये फितनों की हवाएं चलती हैं या दूसरी तरफ से जब ईमान की हवाएं चलती हैं तो दिल ऐसा ही उलट पुलट होता रहता है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि रमजान आता है, आपका दिल किस तरह से सीधा हो जाता है, और रमजान जाने के बाद जब आप फितनों में मुब्तला होते हैं तो दिल किस तरह उल्टा सा हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि कल्ब आपको याद होना चाहिए, अरबी में जो कल्ब है, ये दिल का जो अरबी में कल्ब कहते हैं, वो कहते ही इस वजह से हैं। कल्ब का मतलब होता है उलटना पुलटना, उलट पुलट होना, ऊपर नीचे होना। कल्ब कहते ही इसको है, सीधा करना उल्टा करना, सीधा होना उल्टा होना। तो ये दिल को कल्ब कहा ही इसलिए गया है कि कभी इसकी एक हालत होती है, कभी इसकी दूसरी हालत होती है। कभी आपका ईमान उरूज पर होता है और कभी ये दिल ईमान के से बिल्कुल खाली हो जाता है। नहीं बात समझ आई तो आप अगली हदीस देखिए, मुस्नद अहमद की 23,280 नंबर हदीस है, और इस हदीस के रावी हैं हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने बयान किया है, कहते हैं कि तुअरदुल फितनु अलल कुलूबी अर्दल हसीरी, फितने दिलों के ऊपर ऐसे पेश किए जाते हैं जैसे चटाई होती है। अगर आपको याद हो तो जो खजूर के पत्तों से बनी हुई चटाइयां होती थी वो धागों से परोई होती थी, धागों से परोई होती थी। अगर नीचे से धागा कट जाए तो वो चटाई जो है वो खुल जाती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी चटाई की मिसाल दी, फरमाया जैसे कि चटाई होती है ऐसे ही फितने दिल पर पेश किए जाते हैं। फ़अय्यु क़ल्बिन,
انکرہا نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، جب فتنہ آپ کے دل سے ٹکراتا ہے، فتنہ آپ کے سامنے آ گیا، مثلا کوئی فحاشی کی بات آپ کے سامنے آ گئی، کوئی بدعت کی بات آپ کے سامنے آ گئی، کوئی شرک کی بات آپ کے سامنے آ گئی، کوئی عدم توکل کی بات آپ کے سامنے آ گئی، کوئی معاشی کمزوری کی وجہ سے آپ کے دل میں آنے والے وہ فتنے یا وہ برے خیالات آپ کے سامنے آ گئے، مطلب شیطان تو کسی بھی طریقے سے نا آپ کے دل پہ حملہ آور تو ہوتا ہے۔ اب آپ نے رمضان المبارک میں اچھا خاصا ایک ایمان کا عروج حاصل کیا، ایمان کی کیفیت کو آپ نے حاصل کیا، اب رمضان گزرنے کے بعد ان فتنوں سے آپ کا وہ مقابلہ ہوتا ہے، کیونکہ شیطان بھی پہلے بندہ ہوا تھا، اب وہ بھی کھل گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ہی ماحول بدل جاتا ہے، پورے ملک کا ماحول بدل جاتا ہے، پورے معاشرے کا ماحول بدل جاتا ہے رمضان کے جانے کے بعد۔ اب جب یہ فتنے آپ کے دل سے ٹکراتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں، کون کون سی فرمایا؟ ایک صورت یہ ہے فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِّتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اگر دل کے ساتھ جب یہ فتنے ٹکراتے ہیں، دل کے سامنے آتے ہیں اور یہ دل انکار کر دے ان فتنوں کو قبول کرنے کا، اس دل پہ ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے، ایک روشن دھبا لگ جاتا ہے، روشن نقطہ لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نُكِّتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، لیکن اگر فتنے آنے کے ساتھ اس دل نے اس میں سے کسی فتنے کو قبول کر لیا، دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ یا تو دل ڈینائی کرتا ہے، نہیں 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 یہ گناہ کا کام میں نہیں کروں گا، میں نے بڑا رمضان الحمدللہ نیکی کے ساتھ گزارا ہے، اور یہ آپ کر سکتے ہیں۔ گناہ تو ہر کسی کے سامنے آتے ہیں، لیکن ان گناہوں سے ٹکرانے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ اب جب آپ کے دل کے اوپر یہ گناہ آتا ہے، دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یہ گناہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کبھی اس بات کو محسوس کیجئے کہ جب ایک نیکی کے ماحول سے نکلنے کے بعد آپ گناہوں کی زمین میں جاتے ہیں، گناہوں کے ماحول میں جاتے ہیں، تو دل کے اندر ایک عجیب سی مچلنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کا قدم کبھی آگے ہو رہا ہوتا ہے، کبھی پیچھے ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا دل کبھی راضی ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو عجیب سی کیفیت ہے، یہ اصل میں جنگ ہے شیطان کی اور رحمان کی محبت کی۔ جس محبت کو آپ نے غلبہ دے دیا، اگر آپ نے اللہ کی محبت کو غلبہ دے دیا، یہ گناہ آپ دھتکار دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں کہ میں اتنے بہترین راستے پر آنے کے بعد اس گندے گناہ کے اندر پڑ جاؤں۔ اور دوسری دل کی کچھ بدبختوں کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، سارا رمضان نیکیوں میں گزارنے کے بعد جب گناہوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو گناہوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر یہ گناہوں کو قبول کر لیں تو دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، حتی یصیر القلب علی قلبین۔ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دل دو طرح کے دلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ابیض مثل صفا، یا تو بالکل چٹیل سفید دل ہو جاتا ہے، لا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض۔ یہ پہلا جھٹکا جب آپ نے گناہوں کو لات مار کے نکال دیا نا اپنے دل سے، فرمایا پھر تو جب تک زمین اور آسمان باقی ہیں اس دل کو گناہ اثر انداز اس پر نہیں ہوتا، گناہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ والآخر اسود مربد کالکوز مجخیا، اور دوسرا دل ایسے ہوتا ہے جیسے سیاہ دل، ایسے ہوتا ہے جیسے گرا ہوا برتن، الٹا برتن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھ کو الٹا کر بتایا جیسے الٹا برتن ہوتا ہے۔ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من هواه، اس دل کو کوئی نیکی نیکی نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی گناہ اس دل کو گناہ نہیں لگ رہا ہوتا، سوائے اس کے جو اس کی خواہشوں کے مطابق ہو۔ اس کی خواہشوں میں ایک چیز بری ہے تو وہ بری ہے بس، اس کی خواہشوں میں ایک چیز اچھی ہے تو وہ اچھی ہے بس، اور کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ صورتحال ہو تو آپ سوچئے کہ یہ دل آپ کے اور میرے کس کام کا، جس دل کو اتنی بھی تمیز نہ ہو کہ کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بری ہے۔ تو یہ دو طرح کے دل ہوتے ہیں، اور اگر آپ مجھ سے اتفاق کریں تو دلوں کی ان دونوں میں سے کوئی بھی کیفیت ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم خود گناہ کو قبول کر رہے ہوتے ہیں یا خود گناہ کو جھٹک رہے ہوتے ہیں، اور بڑے مبارک لوگ ہیں جو پہلے جھٹکے میں ہی اس گناہ سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اگر تو وہ ایسا کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضرہ فتنۃ،
ما دامت السماوات والارض، فتنہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی خطرناک ہو، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں اس آدمی کو فتنہ نقصان نہیں دیتا۔ تو ایسا کیجئے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اسی حدیث کی ایک دوسرا انداز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، اگر یہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، دیکھیں نا اوپر تو ہم نے بتایا نا کہ گناہ کرنا ہی نہیں، آپ نے جھٹک دینا ہے، یہاں پر یہ فرض کریں گناہ آیا اور آپ نے گناہ کر لیا، لیکن پھر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، وہ ہم اس کا بھی تذکرہ کرنے لگے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے وہ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کر لی، نہیں غلطی ہو گئی ہے اب نہیں کروں گا انشاءاللہ، غلطی ہو گئی ہے، گناہ کا کام تھا، کر گئی ہوں اب نہیں، ونزع پھر میں اس کو چھوڑ دیا، واستغفر جو ہو گیا اس کی بخشش مانگ لی، ثقل قلب دل پر سے یہ داغ دھبا صاف ہو جاتا ہے، دل پر بالکل جیسے پہلے تھا ویسے ہو جاتا ہے، توبہ استغفار دے۔ بلکہ بسا اوقات امام ابن قیم نے تو یہاں تک لکھا ہے بسا اوقات دل پہلے سے زیادہ چمک جاتا ہے جتنے بندے کو پریشانی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کی۔ تو گناہ ہونے پر نا پریشان ہونا یہ عین ایمان کی علامت ہے، یاد رکھیے۔ گناہ ہونے پر فخر کرنا یا گناہ ہونے پر لاپرواہی اختیار کرنا یہ عین منافقت بلکہ کفر کی نشانی ہے۔ تو اگر آپ کو گناہ فوراً ستانے لگے، توبہ کر لیں، چھوڑ دیں اس گناہ کو، جو ہو گیا اس کی بخشش مانگ لیں، دل واپس دوبارہ صاف ہو جائے گا۔ فَإِن زادت اگر یہ دل گناہ زیادہ کرے تو اس کے دھبے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ فَذَلِكَ الرَّانُ پھر یہ دل کے اوپر ایک ران کا پردہ، ایک زنگ لگ جاتا ہے، الذی ذکرہ اللہ فی کتابہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا۔ سورہ مطففین میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر ران یعنی کہ دھبا لگ گیا، ان کے دل کے اوپر سیاہی کا غلاف چڑھ گیا ہے، پھر یہ دل نیکیوں کو قبول نہیں کرتا۔ پھر آپ اس کو اچھے استقامہ سیشن بتائیں، اس کو رمضان بھی آتے ہیں نا، پھر لوگوں کے دل نہیں بدلتے، کیوں؟ دل جھکڑے ہوئے ہیں گناہوں، اتنی سیاہی چڑھی ہوئی ہے، دل کو نیکی لگ ہی نہیں رہی۔ تو یہ والی دل کی کیفیت سب سے خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب آپ کو یہ بھی سمجھ آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کے اسباب کیا ہیں، مطلب آپ کو کہاں سے آپ پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ اب رمضان گزرا ہے نا، رمضان گزرنے کے بعد آپ اچھے خاصے پاک صاف ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے نیکیوں کا ارادہ کر لیتے ہیں، تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ گناہ کہاں سے آپ کے اوپر امٹتے ہیں، مطلب آپ کے اوپر حملہ کہاں سے ہوتا ہے، مورچے کہاں لگے ہیں گناہوں کے۔ تو وہ 4 میں نے یہاں پہ ذکر کی، یہ میجر ہیں، باقی اس کے علاوہ اور بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ مثلا ایک سب سے پہلے نفس انسانی، آپ کی اندر سے آپ کی جو طبیعت ہے، جو طبیعت ہے انسان کی، وہ عام طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ شیطان نے اس نفس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ نفس عام طور پہ بغاوت کے اوپر ابھرتا ہے، وہاں اس کو آسانی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس انسانی انسان کو عام طور پہ گناہوں پر لگاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتا، اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس تو یقیناً ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي سوائے اس کے جس کے اوپر رب رحم فرما دے، سوائے اس کے جس کے اوپر رب رحم فرما دے۔ تو اگر تو اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اتنا قابو پایا ہوتا ہے کہ ان کا نفس ان کو برائی کی طرف نہیں ابھارتا، لیکن عام طور پہ لوگوں کا نفس ان کو برائی کے اوپر ابھارتا ہے۔ تو سب سے پہلا دشمن آپ کے اندر ہے اور دیٹ از نفس۔ اگر آپ نے اس نفس کو کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت بڑے دشمن کے اوپر حاوی ہو گئے، اور اگر آپ نے اس نفس کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ نفس آپ کو اندر سے برباد کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو دشمن اندر ہوتے ہیں نا آپ کے اندر، وہ دشمن زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ کوئی دشمن باہر ہو۔ باہر کے دشمن سے بندہ لڑ لیتا ہے، اندر کے دشمن سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نفس انسانی، آپ نے اس کے اوپر بہت گہری نظر رکھنی ہے، یہ آپ کا نفس آپ کو کہیں برگلا نہ دے، ایک بات۔
दूसरा दुश्मन शैतान लईन, और शैतान लईन ने तो कसम खाई हुई है, आपको भी पता है कि ये बनी आदम का दुश्मन ही दुश्मन है, इसने कभी आपकी खैर नहीं सोचती। ठीक है, फरमाया या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह, ऐ आदम की औलाद, ऐसा ना हो शैतान तुम्हें किसी फितने में मुब्तला कर दे जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था। यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, उसने उन दोनों का लिबास उतरवा दिया था। लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो एक दूसरे को उनकी शर्मगाहें दिखाए। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो शैतान और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखते हैं जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, इन शैतानों को हमने उन लोगों का दोस्त बनाया है जो लोग ईमान नहीं लाते। तो शैतान आपका दुश्मन है, इसी ने आपके वालिदैन को जन्नत से निकलवाया था, और ये आज भी आपको जहन्नम में फेंकने की कोशिश करता है। इन्नहु यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर, वो अपनी पार्टी को इस तरफ बुलाता है कि उसकी पार्टी जहन्नम के अंदर चले। तो शैतान लईन भी आपका दुश्मन है, और फरमाया कि इन्ना शैतान लकुम अदुव्वन फत्तखिज़ू अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुमने इसको दुश्मन बना के रखना है। तो इस दुश्मन के ऊपर आपने बहुत ज्यादा नजर रखनी है और इसके साथ दुश्मनी करनी। आम तौर पर होता यह है कि लोग शैतान के साथ दोस्ती बना लेते हैं, लोग शैतान के साथ दोस्ती बना लेते हैं। ठीक है, और शैतान के साथ दोस्ती किसकी है? इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, उन लोगों की दोस्ती है जो ईमान वाले नहीं होते। तो आपने अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत रखा ना, तो शैतान आपके साथ दोस्ती नहीं लगा सकेगा। और अगर शैतान के साथ दोस्ती लगाई तो उसकी ज़ाहिरी अलामत यह है कि आपकी अल्लाह के साथ दोस्ती नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई आदमी अल्लाह से मोहब्बत करता है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं अल्लाह के दुश्मन से भी मोहब्बत करे, वो अल्लाह के दुश्मन से जरूर नफरत करेगा। तो शैतान लाइन पर बड़ी गहरी नजर रखनी है, और ये ऐसा दुश्मन है कि बाहर भी है और आपके अंदर भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया, न शैतान यजरी फी अहदिकुम मजरद दम, तुम्हारे बीच में शैतान ऐसे चलता है जैसे खून दौड़ता है, जगहों में जैसे खून दौड़ता है ऐसे शैतान दौड़ता है। तो ये अंदर भी है और बाहर भी, इसका भी ख्याल करना है। एक तीसरा दुश्मन क्या है? मुआशरा, मुआशरे का गंदा माहौल, मुआशरे की गुनाहों की तबीयत, ये आपको बहुत ज्यादा गुनाहों के अंदर लगा सकता है, क्योंकि आप अकेले रह जाते हैं जब आप अल्लाह के रास्ते पर चल रहे होते हैं, आपका कोई नहीं होता। आपको लग रहा होता है कि यहाँ इस घर में, बस औकात एक लड़की को लग रहा होता है इस घर में सिर्फ नमाज पढ़ने वाली मैं हूँ, बस औकात पूरी गली में एक नौजवान को लग रहा होता है कि जमात में जाने के लिए मैं हूँ। पूरा मुआशरा इसके अगेंस्ट होता है, पूरा मुआशरा इसके खिलाफ होता है। आप सिर्फ सुन्नत के रास्ते को इख्तियार करें, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो मुआशरा जो है ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपकी सिरात मुस्तकीम के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत के ऊपर पैदा होता है। फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, तो फिर वालिदैन होते हैं जो बच्चे को या तो यहूदी बना रहे होते हैं, या ईसाई बना रहे होते हैं, या उसको मजूसी बना रहे होते हैं। कमथलिल बहीमा, पर मैं ऐसे ही समझ लो जैसे एक जानवर होता है, तुम तजु अल बहीमा, इस जानवर से जो बच्चा पैदा होता है बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल सही होता है इस जानवर का बच्चा। हल तरा फीहा जदआ, फरमाया इनमें से एक भी बच्चा तुम्हें कभी नाकस नजर आता है? पूरा बच्चा होता है ना। ऐसे ही अल्लाह पूरा दीन देता है बच्चे को जब पैदा होता है तो। लेकिन ये बच्चा जब बड़ा होता है, वालिदैन, इसका माहौल, इसकी सोसाइटी इसको यहूदी बना देते हैं, इसको ईसाई बना देते हैं, इसको मजूसी बना देते हैं। तो ये सोसाइटी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आपके दीन के ऊपर। इस्तिकामा के अंदर आपने इस बात का ख्याल करना है, सोसाइटी में बस औकात आप अकेले रह जाते हैं ना, कोई बात नहीं जी। तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे, बंदा, ये बंदा तो आलम से खफा मेरे लिए था। कोई बात नहीं है कि दुनिया आपके खिलाफ है, अल्लाह तो आपके साथ है ना। बस आपने इतना ख्याल करना है, बस मुआशरा आपको कभी परेशान नहीं कर सके। वला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम, अल्लाह ताला ने अहले ईमान बंदों के बारे में फरमाया कि ये लोग किसी मलामत करने वाले की मलामत से कभी भी नहीं डरते। मुआशरा। चौथी चीज क्या है? दुनिया, जिस दुनिया में आप रहते हैं।
اس دنیا کی ہر چیز ہی آپ کو بھلی لگے گی اور اللہ نے بنائی بھی آپ کے لیے، یاد رکھیے. لیکن جس دن اس دنیا کی کوئی چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہونا، تب یہ دنیا آپ کے لیے دشمن ہے. زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. فرمایا لوگوں کے لیے عورتیں، بچے، خزانے، سونا چاندی، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے، کھیتیاں، یہ سب لوگوں کے لیے خوشنما چیزیں ہیں. لیکن اتنا یاد رکھنا یہ سب دنیا ہے، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ اس سے بہت بہتر ہے. تو آپ نے کبھی بھی، یہ دنیا آپ کے لیے ہے، بنی آپ کے لیے، لیکن جس دن اس دنیا نے آپ کو آخرت سے دور کر دیا، تب یہ دنیا آپ کے خلاف ہے، آپ کی دشمن ہے. گناہوں کا بنیادی سبب ہوگا یہ دنیا، اس سے آپ نے پرہیز کرنی ہے. تو دل کی 2 مہلک بیماریاں، یہ جو اسباب ہم نے ذکر کیے، یہ سارے کے سارے اسباب آپ کے مڑ کے یہ 2 چیزوں پر آتے ہیں. ان میں سے ایک ہے شبہات اور ایک الشہوات. شبہات یہ ہے کہ آپ کو معاشرہ شکوک شبہات میں ڈال دیں. آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، معاشرے کے لوگ آپ کو بدعات کے راستے پر لگا دیں اور آپ کو لگے کہ اچھا ایسا کوئی مسئلہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی تو چیز ٹھیک ہے نا، اتنے لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے نا. تو آپ کے دل میں شبہات ڈالتے ہیں، شکوک ڈالتے ہیں. آپ کو قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر، سنت کے اوپر شک ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو شبہات سے آپ نے بچنا ہے. دوسری بڑی چیز کیا ہے؟ شہوت. دنیا کا حسن، دنیا والوں کا حسن، دنیا کا جمال، دنیا کی چکا چوند، کافروں کی مشہوریاں، ان کے پاس مال و دولت کا انبار. یہ عام طور پہ انسان کے دل کے اندر ایک ہرس اور لالچ ہوتی ہے کہ اس کے پاس بھی ہو، اور اس چکر میں انسان آخرت کو کھو بیٹھتا ہے. تو یہ 2 مہلک ترین بیماریاں ہیں اور ان کا علاج بہت آسان ہے. امام ابن قیم فرماتے ہیں دونوں بیماریوں کا علاج اور نسخہ شفا قرآن مجید ہے. دونوں بیماریوں کا علاج اور نسخہ شفا قرآن مجید ہے، اس کو یاد رکھیں. یہاں پر 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے، اور وہ کون سی ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل متفرقة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدھی لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے. پھر آپ نے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، فرمایا کہ یہ دیگر راستے ہیں، ان میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو آپ کو بلا رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے شیطان. ایک سیدھا راستہ ہے نا، اس کے دائیں بائیں، رائٹ لیفٹ، جتنے راستے ہیں ان ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے یہ والی آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، باقی راستوں کے اوپر نہ چلنا، مگر نہ وہ تمہیں اصل راستے سے ہٹا دیں. تو عام طور پہ لوگوں کے راستے مختلف ہوتے ہیں. آپ کے معاشرے کا راستہ، آپ کے والدین کا راستہ، آپ کے دوست احباب کا راستہ، مختلف راستے ہیں. اگر ان میں سے کوئی راستہ بھی اللہ کے راستے کے مطابق نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ، یاد رکھیے، وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو ایک تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. دوسری حدیث بھی سنیے، یہ بھی مثال ہے. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلی جنبتی الصراط سوران. اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی کہ ایک سیدھا راستہ ہے جس کے دائیں بائیں 2 دیواریں ہیں. فیہما ابواب مفتحۃ، ان دونوں راستوں پر، ان دونوں دائیں بائیں کی دیواروں کے اندر کھلے ہوئے دروازے ہیں. وعلی الابواب سطور مرخات، اور ان دروازوں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں. وعلی باب الصراط داع یقول، اور اس صراط کے، صراط مستقیم کے ایک سرے میں ایک پکارنے والا کہتا ہے، یو الناس ادخلوا الصراط جمیعا، لوگو سارے کے سارے اس راستے پر چل پڑو. ولا تتفرجوا، اور دائیں بائیں نہ ہونا، اس راستے سے ہٹنا نہیں. وداع یدعو فی من جوف الصراط، اور اس راستے کے بیچ میں بھی ایک بندہ کھڑا ہے پکارنے والا. فاذا اراد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحوا. یہ بندہ کیا کرتا ہے، یہ پکارنے والا کیا کرتا ہے کہ آپ جب بھی دائیں بائیں کی دیواروں میں سے کسی دیوار کے اندر جو دروازے لگے ہیں ان دروازوں کو کھولنا چاہیں یا پردے کو ہٹانا چاہیں، تو وہ جو درمیان میں کھڑا ہوا پکارنے والا وہ کہتا ہے نہ کھول بھائی، اس پردے کو مت ہٹا. ان تفتحوا تلجہو، اگر تم
یہ پردہ ہٹا دیا نا تم نے، اس دروازے کے اندر داخل ہو جاؤ گے تم، اس کے اندر تمہیں جانا پڑے گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پوری مثال کو ڈیفائن کیا، کلیئر کیا۔ آپ نے فرمایا والصراط الاسلام، یہ جس راستے پر یہ سارا معاملہ ہے نا، یہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، یہ اسلام ہے۔ والسوران حدود اللہ، اس راستے کے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز باؤنڈریز بنائی ہے نا، یہ حرام ہے، یہاں تک تم جا سکتے ہو، اس سے آگے تمہاری جگہ نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہے۔ والابواب المفتحہ محارم اللہ تعالی، اور یہ جو دروازے کھلے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزوں کے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اس دروازے سے داخل ہوں گے گویا آپ حرام میں داخل ہوں گے۔ وذالک الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ عز وجل، اور اس راستے کے اینڈ پہ کونے پر جو پکارنے والا ہے وہ اصل میں کتاب اللہ ہے، وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ادھر بھی نہ جانا، ادھر سے ادھر آ جاؤ، ادھر سے نہ جانا ادھر، مطلب کتاب اللہ نے آپ کو پورا صراط مستقیم ڈیفائن کر کے دیا ہے۔ والداعی فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، اور جو راستے کے بیچ میں کھڑا ہے نا، جو کہتا ہے کہ اس دروازے سے اندر نہ جانا ہے جی، یہ مسلمان، ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا بٹھایا ہوا ایک واعظ ہے۔ آپ جب بھی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نا جی، تو یہ واعظ آپ کو اس گناہ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بھی انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کا دل ایک دفعہ ملامت ضرور کرتا ہے، اور اگر آپ اس واعظ کی بات مان لیں تو کتنے مبارک ہوں، لیکن عام طور پہ لوگ اس واعظ کی بات جھٹک دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ گناہ کو جھٹکیں، لوگ اس واعظ کی بات کو جھٹک دیتے ہیں اور اس راستے پر چل پڑتے ہیں۔ تو رمضان گزارنے کے بعد شاید کچھ دن تک ایمان کا وہ جو ایمان کی جو ایک حلاوت تھی وہ ملی ہوئی ہے، کچھ دنوں تک یہ ذائقہ تھوڑا سا منتمل ہو جائے گا، یہ فتنے ایسے ہی آپ کے دل پر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ واعظ بڑے کام کی چیز ہے، بڑے کام کی چیز ہے، یہ آپ کو منع کرے گا، آپ کو سمجھائے گا، آپ کو ہر جگہ پہ ٹوکے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ٹوکنے والا چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی علامت ہے۔ ایک وقت آتے آپ اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ اس واعظ کو آپ گلا دبا دیتے ہیں، پھر آپ جو بھی کریں آپ کا دل کبھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس پوائنٹ تک پہنچنے سے پہلے اس واعظ کی بات سنیے، یہ بہت قیمتی واعظ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا کے رکھا ہے۔ تو اس کے بعد ان دو حدیثوں کو جاننے کے بعد آپ کو اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر استقامت اختیار کرنا چاہیں تو استقامت کے وسائل کہاں سے ہیں، استقامت کے سورسز کون کون سے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سورس ہے قرآن مجید۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، کافر کہتے تھے قرآن ایک مرتبہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ فرمایا اس لیے تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں۔ جب آپ روزانہ ایک ایک پارا کر کے پڑھتے ہیں نا، آپ کا دل روزانہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، اور یہ دل روزانہ ایمان کے اوپر ثابت قدم ہوتا ہے۔ اور آپ یقین جانیے کبھی بھی آپ کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے گناہ گار ہو، ایسا نہیں ملے گا آپ کو بندہ جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے اور وہ گناہ گار ہو، کیونکہ قرآن روزانہ کی بنیاد پر اسے اللہ کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو استقامت کا جو فرسٹ سورس ہے وہ ہے کتاب اللہ۔ اس قرآن کے ساتھ آپ کا جتنا تعلق ہے گویا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق آپ کا مضبوط ہے، ایک بات۔ دوسری بات شریعت کے ساتھ تعلق، یہ آپ کو یہ بھی استقامت کا سورس ہے۔ آپ دین حق پر جتنا زیادہ مضبوط ہوں گے اتنے زیادہ آپ کا دل مضبوط ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ وہ کام کرتے جس کام کا انہیں کہا گیا ہے تو یہ زیادہ بہتر بھی ہوتا اور ان کے لیے ثابت قدمی کا زیادہ باعث ہوتا۔ تو اگر جو باتیں قرآن اور حدیث میں ہمیں بتائی گئی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہمارے لیے ڈیفائن کیے گئے ہیں، حلال اور حرام کی جو ایک لکیر کھینچی گئی ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں لکان خیرا لہم واشد تثبیتا، تو یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور ثابت قدم رہنے کے لیے زیادہ باعث بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری چیز، انبیاء کرام اور اسلاف امت کے تذکرے۔ انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ،
اے میرے محبوب ہم یہ جو رسولوں کے قصے آپ کو سناتے ہیں یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کرے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا، نصیحت آ گئی، اور ایمان والوں کے لیے یاد دہانی آ گئی. تو یہ انبیاء کے قصے، سلف کے قصے، آپ جتنا ان کے ساتھ جڑ کے رہیں گے اتنا زیادہ آپ ثابت قدم رہیں گے. اور ایک اہم چیز وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب تم کسی دشمن سے ٹکراؤ تو ثابت قدم رہنا. اور ثابت قدم رہنے کا فارمولہ کیا؟ ساتھ ہی ذکر کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. تو ذکر الہی بہت زیادہ ثابت قدمی کا ذریعہ ہے. اچھا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں بھی مانگی اللہ تعالیٰ سے. وہ دعائیں آپ کو اور مجھے یاد ہونی چاہیے. میں نے بہت زیادہ بولڈ کر کے یہ دعائیں لکھی ہیں تاکہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے. ایک دعا سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا. جو جتنے لوگ ہیں ان آیات کے اسکرین شاٹس لے لیں، ان دعاؤں کے اسکرین شاٹس آپ لے لیں، اور یہ آپ نے یاد کرنی انشاءاللہ. کیا دعا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد تو نے ایک دفعہ ہمیں راستہ دکھا جو دیا ہے، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو مزید ٹیڑھا نہ کرنا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عنایت فرما، یقیناً تو عطا کرنے والا ہے. دیکھیے رمضان المبارک آنے کے وقت ہمارے اندر ایک خاص قسم کے جذبات پیدا ہوئے، دین کے ساتھ ایک خاص تعلق، مسجدوں کے ساتھ ایک خاص آنا جانا، ایک رابطہ بنا. اب اللہ سے مانگی، اللہ اب تو نے یہ راستہ دکھا جو دیا ہے، گناہوں کے ماحول سے نکال کے ہمیں اپنا جو بنا لیا ہے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اب ہمیں رحمت کی ضرورت ہے، تو اپنی رحمت ہم پہ فرما. تو ایک تو یہ دعا. دوسری دعا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، یہ دعا اصل میں ان لوگوں کی ہے جن جادوگروں نے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا. انہیں پتہ چل گیا تھا موسیٰ علیہ السلام درست ہیں، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، تو ایمان لے آئے تھے. تو فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہیں درختوں پر لٹکا کر، سولیوں پہ لٹکا کے تمہیں مار دوں گا. تو انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی، وہ دعا میں نے یہاں پہ ذکر کی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 126 اور 125 میں ہے. قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، اور تم ہم سے جو دشمنی کر رہے ہو کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ ہمارا تم سے کیا مقابلہ ہے؟ صرف یہی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں. لما جاءتنا، جب ہمیں یہ آیتیں سمجھ آ گئی. پھر انہوں نے دعا مانگی، یہ دعا یاد رکھیے، ربنا افرغ علینا صبرا. اب یہ فرعون کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کیا کہ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی جناب سے صبر عنایت فرما، وتوفنا مسلمین، اور اب جو امتحان کی گھڑی آ گئی ہے ہمیں مسلمان حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت دینا. تو یہ دو دعائیں بہت ضروری ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب. اور دوسری دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اچھا، تیسری دعا، شاید وہ دعا کہیں غائب ہو گئی ہے. تیسری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف دعا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ آ گئی ہے جی وہ دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے جی. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے. ٹھیک ہے، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول یہ کیسی دعا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، انہ لیس من آدمی
इल्ला वक़ल्बुहु बैन उसबुअैनि मिन असाबिअ अल्लाहि अज़्ज़ वजल। ऐ उम्मे सलमा, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि उसका दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान ना हो। यानी हम में से हर किसी का दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है। माशा कामा, जिसका दिल अल्लाह चाहता है उसको सीधे रास्ते पर कायम रखता है। वमा शाअ अज़ागा, और जिसका दिल अल्लाह ताला चाहता है वो सीधे रास्ते से हटा देता है। अब ये अल्लाह की मर्जी है ना, दिल अल्लाह के इख्तियार में है ना, तो अल्लाह ही से मांगा जाएगा, या मुकल्लिबल कुलूब सब्बित कल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे। ये दुआ बहुत कीमती दुआ है। आप देखिए कि इस दुनिया के कामिल तरीन ईमान वाले मेरे और आपके प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारी इस दुआ के लिए ज़रूरत उससे भी बहुत ज़्यादा है? कि हम तो हर वक्त फितनों की सरजमीन में रहते हैं, फितनों के माहौल में रहते हैं, और हर तरफ से फितने हमारे दिल को उलट पुलट कर रहे होते हैं। तो क्यों ना अल्लाह से मांगे कि ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर। ऐसा ना हो कोई दिन आए मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मुतासर होकर तेरे दीन को छोड़ बैठूं। ऐसा ना हो किसी औरत का हुस्न या किसी लड़के का माल मुझे तेरे दीन से हटा दे। ऐसा ना हो दुनिया का चकाचौंध मुझे तेरे दीन से फेर दे। कितने लोग हैं, आपने देखा सुना होगा, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, इस्लामी ममालिक से कितनी औरतें, कितने मर्द दीन बेचकर गैरों के यहाँ जाकर पनाह लेते हैं और इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके दिल को अल्लाह ताला ने फेर दिया होता है। तो उस अल्लाह से बार बार मांगे कि अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम कर दे। इस दुआ के बाद एक और दुआ हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई थी वो क्या है? अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी। हजरत अली कहते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली ये दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा हदीनी वसद्दिदनी, अल्लाह मुझे हिदायत भी दे और मुझे सीधा भी कर दे। फिर मैं वदकुर बिल हुदा हिदायतक तरीक, जैसे तुमने अपनी मंजिल पर पहुंचना होता है तो तुम्हें जरूरत होती है इस बात की कि तुम सीधे रास्ते पर जाओ ताकि अपनी मंजिल तक पहुंचो ना। तुम उसी रास्ते का इंतखाब कर दो जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो फरमाया जब भी तुम अल्लाह से हिदायत मांगो तो ऐसी हिदायत मांगा करो, अपने ज़हन में इसी तरह की हिदायत रखा करो ताकि तुम जन्नत तक पहुंच सको। बस सदाद सहम, और फरमाया जो तुम मांग रहे हो ना मुझे सीधा कर दे। फरमाया जैसे तीर सीधा होता है ना वैसे अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह तो मुझे वैसे सीधा कर दे जैसे तीर सीधा हो। तीर अगर टेढ़ा हो ना वो अपने निशाने पे नहीं लगता। तो हम लोग जो जन्नत के मुतलाशी हैं, ऐसा ना हो हमारा एक पाँव ही स्लिप हो जाए और हम इस निशाने से, इस मकसद से हट जाएंगे। तो ये दुआ जरूर मांगा करें। तो ये 4 दुआएं हमने आपके सामने रखी हैं, ये मांगने की जरूरत है। ये दुआएं क्यों करें? इसलिए याद रखिए कि इसलिए कि मंबा इस्तिकामत अल्लाह ताला की जात है। मंबा इस्तिकामत, जिसने आपको इस्तिकामत अता करनी है वो अल्लाह ताला की जात है। युसब्बितुल्लाह अल्लज़ीना आमनू बिल क़ौल साबित, ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौल साबित के जरिए से वो साबित कदमी अता करता है। ईमान वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कौल साबित के जरिए से साबित कदमी अता करता है। फिर दुनिया वल आखिरत, फिर दुनिया व फिल आखिरत, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब दुनिया में साबित कदमी क्या? इमाम कतादा कहते हैं यहाँ दुनिया की साबित कदमी से मुराद खैर और नेकी के कामों में इस्तिकामत है, और आखिरत में साबित कदमी से मुराद कब्र में साबित कदमी। कब्र में जब सवाल होगा आप वहां स्लिप नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है? अपने अल्लाह से मांगना है, क्योंकि मंबा जो है आपको इस्तिकामत अता जिसमें करनी है वो अल्लाह की जात है। वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। याद रखना अल्लाह ताला बंदे और उसके दिल के माबैन हाइल हो जाता है। बंदे और उसके दिल के माबैन हाइल हो जाता है। ये इतना बेहतरीन नुक्ता है कि आप सोचिए, इमाम सईद इब्न जुबैर फरमाते हैं क्या मुराद है यहाँ? बंदे और उसके दिल के दरमियान अल्लाह हाइल हो जाता है। क्या मतलब इसका? कहते हैं मतलब ये है कि काफिर के ऊपर बसा औकात अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, तो काफिर और उसके दिल के दरमियान अल्लाह हाइल हो जाता है। काफिर ईमान को कबूल नहीं कर पाता,
اس کا دل ایمان کو قبول نہیں کر پاتا. اور اسی طریقے سے مومن اور کفر کے درمیان اللہ حائل ہو جاتا ہے. مومن کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا کرتا ہے اور وہ کفر کے اندر نہیں جاتا. آپ دیکھیے جتنے فتنے اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، میڈیا ان کے پاس، مال و دولت ان کے پاس، IMF ان کے پاس، مشنری ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس، پھر بھی اگر ہم فقیروں کو دین کے اوپر ابھی تک ثابت قدمی عطا کی گئی ہے تو یہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حائل ہونے کی وجہ سے. اللہ حائل ہے، ہم فقیروں کو اللہ کافر نہیں ہونے دیتا. وگرنہ کتنے لوگ یہاں متزلزل ہو جاتے ہیں اور ایمان بیچ بیٹھتے ہیں، کتنے لوگ متزلزل ہو جاتے ہیں اور ایمان بیچ بیٹھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے. اس لیے منبع استقامت کون ہے؟ اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. دیکھیے آپ کو کافی تکلیفیں آتی ہیں، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ماحول سے کافی تانے سننے پڑتے ہیں، معاشرے سے کافی باتیں سننی پڑتی ہیں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں نا. جانتے ہیں آپ صبر کیسے کرتے ہیں؟ آپ نے صرف کوشش کرنی ہے، آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو صبر کی توفیق اللہ دے گا. تو یہ صبر، یہ استقامت، یہ ثابت قدمی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. کبھی بھی اپنی نیکیوں کے اوپر تکبر نہیں کرنا. آپ نے میں نے تو رمضان میں اتنا کیا، میں تو اتنا نیک آدمی ہوں، مجھے کون سا فتنہ کہہ سکتا ہے. نہیں بھائی، یہ بات چھوڑ دیں. آپ بڑے بڑے نیکوکار وہ برباد ہو گئے ہیں اسی تکبر کی وجہ. آپ نے بس اللہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرنی ہے، اللہ میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں، بس تو مجھے موت اسی طریقے سے دینا. بس یہ بات آپ نے اللہ سے ہمیشہ کرنی ہے. پھر ایک اہم بات یہ کہ آپ نے صبر کرنا ہے. دیکھیے گناہوں کا خیال آتا ہے یہ کر لوں، لیکن آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا نہیں، اللہ نے منع کیا ہے. شیطان آتا ہے یہ کر لے کوئی بات نہیں، آپ نے اپنے آپ کو دین پر جما کے رکھنا ہے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا ایسے، میں نہیں کر سکتی ایسے، تو اللہ نے منع کیا ہے. اپنے آپ کو صبر عطا کریں، صبر کرنے کی کوشش کریں، اور یقین جانیے صبر مومن کا مضبوط ترین ہتھیار ہے. یہ 2-3 آیتیں ذرا دیکھیے. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دیکھو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو. مطلب آپ مدد مانگنے کے لیے صبر آپ کو پیش کرنا پڑے گا. اللہ دیکھ میں کتنا برداشت کر رہا ہوں، میں اس معاشرے کے اندر جی رہا ہوں، تیرا نام لے رہا ہوں، پھر بھی ہیں جی رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے یہ تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو آپ نے اپنے اللہ کے سامنے جو پیش کرنا ہے، اللہ میری طرف سے کیا ہے؟ اللہ صبر ہے اور نماز ہے. دیکھ میں تیرے حضور کھڑے ہو کے تجھ سے ہی مانگ رہا ہوں، توفیق بھی تو نے دینی ہے، صبر بھی تو نے دینا ہے، اور ان بدبختوں دشمنوں کو پچھاڑنا اور ہرانا بھی تو نے. فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ہاں یہ بات یاد رکھنا کہ نماز لوگوں کو بڑی بھاری لگتی ہے، نماز مشکل لگتی ہے، لیکن اگر کوئی لوگ باادب ہوں، اللہ کے سامنے خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں، تو ان کے لیے بہت آسان ہے. اور یہ صبر آپ کو کیسے آ سکتا ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. آپ بار بار اپنے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وہاں کیا جواب دیں گے، تو تب آپ کو صبر آئے گا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تمہیں تمہارے دشمنوں کی کوئی چال بھی نقصان نہیں دے سکتی. چاہے تمہارے اندر کا دشمن ہے جیسے ہم نے بتایا نفس اور شیطان، چاہے باہر کا دشمن ہے جیسے شیطان ہے، دنیا ہے، معاشرہ ہے، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا اگر تم صبر کرو. تو صبر بہت بہترین چیز ہے. میں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہیں تمہارے مال کے اندر سے آزمایا جائے گا، تمہیں تمہارے نفس کے اندر سے آزمایا جائے گا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. اور تم ان لوگوں کو کی طرف سے جن لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں کی طرف سے تمہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اگر تم صبر کرو، تقوی اختیار کرو، تو یہ عزم، بڑے عزم والے معاملات ہیں اگر تم ایسا کرو. فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک اللہ سبحانہ و تعالی نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور تم میں سے صبر کرنے والوں کو الگ ہی نہیں کیا؟ یعنی آپ نے اسٹرگل کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تو جنت آسانی سے مل جائے گی. اگر آپ نے جہاد اور صبر نہ کیا اور آپ کو لگتا ہے جنت میں چلے جائیں گے، بیکار کا خواب ہے، یہ کبھی پورا نہیں ہوگا.
یہ کبھی نہیں پورا ہوگا، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک جو اہم بات ہے کہ فتنوں کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب دنیا میں تو ہر طرح کے، ایک تو ہے نا خواہشات، شہوات، ایک ہے گمراہی کی آوازیں آتی ہیں آپ کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین سی امت کو نصیحتیں کی۔ ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واز کیا، ایسا واز تھا کہ آنکھیں بہہ پڑی، دل ہل گئے تھے نبی علیہ السلام کا یہ واز سن کر۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ان هذه لموعظۃ مودع فماذا تعهد الینا، اے رسول اللہ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی چھوڑ کر جانے والے کی نصیحتیں ہوتی ہیں، آپ ہم سے کوئی عہد کیجیے، ہم سے کوئی عہد لیجیے۔ آپ نے فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، میں نے تمہیں اتنے روشن راستے پر چھوڑا ہے، اس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح ہیں، یعنی جیسے دن کو نظر آتا ہے نا سب کچھ بالکل واضح، رات میں بھی اندھیرا نہیں ہوتا، سب کچھ واضح ہے۔ لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے جانے کے بعد اس راستے سے صرف وہی ہٹے گا جس کے مقدر میں اللہ نے ہلاکت لکھی ہوگی، ورنہ راستہ بالکل کلیئر ہے، حق بالکل واضح ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل کلیئر ہے۔ فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ تو آپ نے فرمایا اب اس راستے سے وہی ہٹے گا جو ہالک ہوگا، برباد ہونے والا ہوگا۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ، اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی، تم کچھ عرصہ تک باقی رہے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، لہٰذا تم نے اس وقت کیا، جب ہر طرف اختلاف ہی اختلاف ہو، ایک طرف بدعتوں والا ٹولہ، ایک طرف شرک والا ٹولہ، ایک طرف گستاخوں والا ٹولہ، مطلب ہر طریقے سے گمراہیاں ہی گمراہیاں ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین جو خلفاء ہدایت پر ہیں ان کی سنت کو تم نے تھام کے رکھنا ہے۔ وعلیکم بالطاعہ، اور تم نے اپنے اولو الامر کی، حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ حکومت کرنے والا ایک حبشی غلام ہو، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، فرمایا داڑھوں کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، داڑھوں کے ساتھ۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُ مَنْ قِيدَ انقادہ، کیونکہ مومن تو سدھایا ہوا اونٹ ہوتا ہے، آپ اس کو جہاں لگائیں گے لگ جائے گا۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ سنت پر لگے۔ مومن دیکھیں نا، ہر آدمی آپ دیکھتے ہیں کہ جدھر اس کا منہ آتا ہے وہ چل پڑتا ہے، کسی کی فیس بک پر، یوٹیوب پہ تقریر آتی ہے تو لوگ اسی کے فالوور فین ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سنت کے اوپر جم کے رہنا ہے، اتنا جم کے رہنا ہے۔ آپ نے مثال دی کہ فرض کریں آپ کے ہاتھوں سے وہ پھسلا جا رہا ہے نا سنت کی رسی، اس کو آپ نے داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ فرمایا وَسَتَرَوْنَ مِن بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، دوسری روایت میں آتا ہے میرے بعد تمہیں بہت زیادہ اختلافات نظر آئیں گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم نے میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو پکڑے رکھنا ہے۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، ان کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ فَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورُ الْمُحْدَثَاتِ، اور دیکھو نئے نئے کاموں سے بچ کے رہنا۔ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ تو فتنوں کا مقابلہ آپ نے اللہ کے رسول کی سنت کو پکڑ کے کرنا ہے، فتنوں کا مقابلہ آپ نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے کہ ہم اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں، اتنی محنت کیوں کریں، ہم دنیا والوں کے ساتھ کیوں نہ چلیں، ہم معاشرے کے ساتھ کیوں نہ چلیں، ہم اپنے اوپر اتنا زیادہ اپنے آپ کو اتنا کیوں دبائیں، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی کیوں نہ گزاریں، صرف قرآن اور حدیث کے مطابق کیوں گزاریں، یہ استقامت کیوں؟ تو یاد رکھیے استقامت اس لیے کہ اگر آپ استقامت اختیار کریں گے، اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آپ کی خدمت کے لیے نازل ہوں گے، جنتیں آپ کا انتظار کریں گی، اور آپ کی دوستیاں پھر شیطانوں کی بجائے اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہو جائیں گی۔ پھر دنیا میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں گے تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ کنٹرول کریں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے دل میں کچھ بھی آئے گا تمہیں وہ ملے گا وہاں پر۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بس آپ نے اتنا کہنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جائیں اس کے اوپر،
پھر دنیا کچھ بھی کہہ دے کہ نہیں میں اپنے رب کا غلام ہوں، بس میں اپنے رب کی مانتا ہوں بس. تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوں گے جی اور کہیں گے کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، جنتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور سورہ احقاف میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ. فرمایا ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ یہ گھبرائیں گے، یہ جنت والے لوگ. حضرت سفیان ابن عبداللہ سخوی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول حدثنی بامر اعتصم به، اللہ کے رسول کوئی ایسی بات بتائیے جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں. آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، تم اپنے آپ کے بارے میں کہو کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ. پھر آپ ڈٹ گئے نا، یقین جانیے دنیا آپ کے کچھ نہیں کر سکتی. استقامت اس لیے ضروری ہے. وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. اگر یہ اس طریقے پر استقامت اختیار کریں نا، انہیں بھرپور پانی ہم دیں. پانی سے مراد یہاں نعمتیں، بہت نعمتیں دیں. استقامت اختیار کرنے کے لیے امام غزالی نے 4 مرتبے ذکر کیے ہیں. سب سے اہم پوائنٹ ہماری اس گفتگو کا یہ ہے، 4 مرتبے. سب سے پہلے مشارطہ. مشارطہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ سے شرط لگائیں، اپنے آپ کے اوپر پابندی لگائیں، آپ گناہ نہیں کریں گے. پابندی لگائیں، کبھی بھی نہیں کریں گے. ہو ہی نہیں سکتا میں گناہ کروں. یہ سوچ بھی کیسے لیا کسی نے کہ میں گناہ کروں. مشارطہ، اپنے آپ کے ساتھ شرط لگائیں گناہ نہیں کروں گی. دوسری بات مراقبہ، جب اپنے اوپر آپ نے پابندی لگا دی نا پھر اس کے اوپر نگرانی کریں. مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے مسلسل نظر رکھنا. اپنے اوپر مسلسل نظر رکھیں، آپ کا کوئی پاؤں بھی صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائے، کوئی پاؤں بھی نہ ہٹنے پائے. اور پھر ایسا نہیں کہ صرف آپ نے نظر رکھنی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے محاسبہ. آپ نے اپنے آپ کو روزانہ کاؤنٹ کرنا ہے، روزانہ اپنے آپ کا روزانہ حساب لگانا ہے. آج کتنی غلطیاں ہو گئی، کہاں کہاں میں پھسل گیا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کتنی نیکیاں کی ہیں، اس بات کا آپ نے حساب رکھنا. اور پھر آخر میں ایک چیز ہے مواخذہ. اگر آپ کو لگے کہ آج آپ کی غلطیاں تھیں، ان غلطیوں کا مواخذہ کریں. وہ کیسے؟ نیکیاں کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. جب بھی غلطی ہو جائے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے جی، غلطی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فرمایا اس غلطی کے فوراً بعد آپ نیکی کریں، یہ نیکی آپ کی غلطی کو مٹا دے گی. تو 4 چیزیں، مشارطہ، اپنے ساتھ شرط لگائیں کہ آپ گناہ نہیں کریں. مراقبہ، پھر نظر رکھیں اپنے اوپر کہیں ہو تو نہیں گیا کوئی گناہ. اس طرح محاسبہ، اگر ہو گیا ہے تو کاؤنٹ کریں کون کون سی غلطی ہوگی ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ زندگی گزر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو گیا ہے. اور پھر چوتھا مواخذہ، اپنے آپ کو سزا دیں. سزا کیا دینی ہے؟ آپ نے اپنے آپ سے نیکیاں کروائیں. تو یہ استقامت کا بہت بہترین ایک طریقہ ہے. آئیے اپنے اوپر پابندی لگائیے، اپنے اوپر نگرانی رکھیے، اپنا حساب رکھیے، اور اپنے آپ کو بار بار شریعت کے اوپر پیش کر کے اپنے آپ کو سزا دیجیے. سزا کیا ہے؟ نیکیاں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کے اوپر قائم دائم رکھے اور دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھے. جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.